السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ہم بلوغ المرام کو مسلسل پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو باب الوضو تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے اور اب ہم کو شروع کرنا ہے باب المسح علی الخفین سے، یہی ہے نا؟ ہاں، باب المسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنے کا باب، خفین پر مسح کرنے کا باب۔ مسح تو آپ جانتے ہیں، ہاتھ پھیرنا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور خفین یہ خف کا تثنیہ ہے، اور خف کے معنی موزے کے ہیں جو پیر میں پہنے جاتے ہیں، اس کو خف کہتے ہیں۔ اور خفین یہ تثنیہ ہے، اس کی جمع ہے خفاف، اس کی جمع خفاف ہے۔ اور خف کہتے ہیں چمڑے کے بنے ہوئے موزوں کو۔ لغت میں خف چمڑے کے بنے ہوئے موزوں کو کہتے ہیں، اور کپڑے یا اون یا روئی وغیرہ کے بنے ہوئے موزوں کو جورب کہتے ہیں۔ جورب کپڑے کے بنے ہوئے موزوں کو کہتے ہیں، اور خف چمڑے کے بنے ہوئے موزوں کو کہتے ہیں۔ احادیث میں خف کا ذکر آیا ہے، جورب کا ذکر نہیں ہے، لیکن جورب یعنی کپڑے کے بنے ہوئے موزوں کا حکم بھی وہی ہے جو کہ چمڑے کے بنے ہوئے موزوں کا ہے، کیونکہ حاجت جیسے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ چمڑے کے بنے ہوئے موزوں پر مسح کی اجازت دی جائے، اسی طرح اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ کپڑے کے بنے ہوئے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی جائے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، مسح کرنے کے سلسلے میں دونوں پر یکساں طور پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ چمڑے کے موزے استعمال ہوتے تھے، اس لیے احادیث میں انہی کا ذکر آیا، لیکن اب عام طور پر کپڑے کے موزے استعمال ہوتے ہیں، لہذا ان پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ احادیث میں اس کا ذکر نہیں، البتہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جورب پر مسح کرنے کی اباحت یہ تقریباً 9 صحابہ سے مروی ہے: علی ابن ابی طالب، عمار ابن یاسر، علی ابن ابی طالب، عمار ابن یاسر، ابو مسعود، انس ابن مالک، ابن عمر، برا ابن عازب، بلال، ابی امامہ اور سہل ابن سعد رضی اللہ عنہم۔ یہ ایک بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خفین پر مسح یہ اسلامی شریعت کی خصوصیتوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دین میں آسانی رکھی گئی ہے۔ بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں ایک ایسے دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بہت آسانی والا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ یا پھر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارے ساتھ سختی یا تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو اس اعتبار سے یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے خفین پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ خفین پر یا جوربین پر مسح کی اجازت 4 شرطوں کے ساتھ ہے۔ ان 4 شرطوں کو آپ یاد رکھیں، پھر ہم احادیث پڑھیں گے تو ان احادیث میں یہ شرطیں جب آئیں گی تو خود بخود آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ 4 شرطیں خفین پر مسح کرنے کی ہیں۔
پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد خفین پہنے گئے ہوں، موزے وضو کرنے کے بعد طہارت حاصل کرنے کے بعد پہنے گئے ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ طاہر ہوں، موزے طاہر ہوں، ان میں نجاست نہ لگی ہو، موزے پاک ہوں، ان میں نجاست نہ لگی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حدث اصغر کی صورت میں پہنے گئے ہوں، حدث اکبر لاحق ہو جائے تو موزوں پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ حدث اکبر جس میں کہ غسل واجب ہو جاتا ہے، تو جب حدث اکبر لاحق ہو جائے تو اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان موزوں کو اتار دے۔ تو موزوں کی شرط یہ کہ وہ حدث اصغر کی صورت میں ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ شریعت میں جو مدت ان کے لیے مقرر کی گئی ہے اس مدت کے اندر ہو، خفین پر مسح کرنے کی شریعت میں جو مدت مقرر کی گئی ہے اس مدت کے اندر ہو۔ اب آئیے احادیث کی طرف۔ عن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فتوضأ، آپ نے وضو کرنا شروع کیا۔ فأہویت لأنزع خفیہ، میں آگے بڑھا تاکہ آپ کے موزے اتار دوں، تاکہ آپ پیر دھو لیں، میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے آگے بڑھا۔ فقال، آپ نے فرمایا دعہما، ان کو چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما، میں نے انہیں داخل کیا تھا، طاہرتین، پاکی کی حالت میں۔ فمسح علیہما، آپ نے ان پر مسح کیا۔ متفق علیہ، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے وضو کیا، میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے آگے بڑھا یا جھکا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے پاکی کی حالت میں انہیں داخل کیا تھا، یعنی وضو کی حالت میں۔ پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ موزوں پر مسح کرنا یہ مشروع ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اور آپ کے قول سے بھی ثابت ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ موزوں پر مسح کرنے کی اجازت اسی صورت میں ہے جبکہ انسان نے وضو کرنے کے بعد یعنی پاکی کی حالت میں انہیں پہنے ہوئے ہوں، یعنی انسان وضو کرے اس کے بعد وہ پہنے، یعنی جب پہنے تو پاکی کی حالت میں رہے، تو اس کے بعد اسے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت رہے گی۔ دیگر بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا تھا یہ واقعہ، اور فجر کی نماز کے لیے آپ وضو کر رہے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو موزوں پر مسح کرنے کی مشروعیت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں، البتہ جو دو قرأتیں ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اگر وہ ارجلکم پڑھیں گے لام پر فتح کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو دھویا جائے گا۔ اگر وہ ارجلکم پڑھیں گے جیسے کہ قرات ہے اور وہ قرات بھی ثابت ہے تو اس صورت میں اس پر مسح کیا جائے گا۔ تو کسرے کی قرات سے قرآن مجید میں کسرے کی قرات کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موزوں پر مسح کیا جائے گا۔ دوسری حدیث ہے وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِي، اور سنن کے 4 ائمہ کرام نے روایت کیا ہے، اور وہ سنن کے 4 ائمہ کرام ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سنن کے 4 ائمہ کرام ہیں۔ تو سنن کے 4 ائمہ کرام سوائے نسائی کے، یعنی گویا 3 ائمہ نے روایت کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف واسفلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خف کے اوپری حصے میں بھی اور نچلے حصے میں بھی مسح کیا۔
یعنی موزے کے اوپر بھی اور موزے کے نیچے بھی آپ نے مسح کیا. وفی اسنادہ ضعف، اس حدیث کی سند میں کمزوری پائی جاتی ہے. اس حدیث کی سند میں کمزوری پائی جاتی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کی سند میں ثور ابن یزید ہیں جو رجا ابن حیوہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی ملاقات یا ان سے سیما ثابت نہیں. یہ ثابت نہیں ہے کہ ثور ابن یزید نے رجا ابن حیوہ سے سنا ہو. تو اس وجہ سے اس میں ضعف پایا جاتا ہے. اور دوسری یہ کہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ صحیح احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسح موضوع کے اوپر کریں گے، موضوع کے نیچے نہیں کریں گے. اس کے بعد کی حدیث ہے وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا دار و مدار عقل یا رائے پر ہوتا، لکانا اسفل الخف، تو موضع کے نیچے مسح کرنا اولا زیادہ قرین قیاس ہوتا یا زیادہ بہتر ہوتا، بالمسح من اعلیٰ، موضوع کے اوپر مسح کرنے سے. وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موضوع کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا. اخرجہ ابو داود باسناد حسن، ابو داود نے حسن سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے. اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسح موضوع کے اوپر کیا جائے گا، مسح موضوع کے اوپر کریں گے. اور دوسری جو بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، عقل اور رائے پر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دین میں جو باتیں رکھی گئی ہیں وہ بالکل معقول ہیں، عقل کے بالکل مطابق ہیں. اور دین کی کوئی بات کسی عقل کے خلاف نظر آتی ہے کسی کو، تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو اس کے عقل کا قصور ہے یا اس کے علم کا قصور ہے، کیونکہ دین اسی لیے نازل ہوا کہ لعلکم تعقلون، تم سمجھو. تو دین کی یہ باتیں عقل کے مطابق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ہماری عقل میں آ جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کی عقل میں آ جائیں. بعض لوگ دین کی کسی مصلحت کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے. تو ہماری عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن دین کی جو بات ہے وہی سچ ہوتی ہے، اور وہی حقیقت میں عقل کے مطابق ہوتی ہے. یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو اس سے مراد یہ ناقص عقل ہے، کامل عقل نہیں ہے. کیونکہ جو پختہ عقل ہے اس کا تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ موضوع کے اوپر مسح کیا جائے. البتہ ناقص عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ موضوع کے نیچے مسح کیا جائے، کیونکہ انسان چلتا ہے. جب انسان چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس کو کچرا یا پھر گندگی لگتی ہے وہ نیچے لگتی ہے. تو اس لیے اسے بہتر تو یہی تھا کہ اس کو جو ہے نیچے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا. یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، یہ معمولی عقل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن عقل کی گہرائی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اوپر جو مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہی مناسب ہے. اس لیے کہ اگر نیچے مسح کرتے تو نیچے کا حصہ گیلا ہو جاتا، پھر اس کے بعد چلتے تو اور گندگی لگ جاتی. یعنی بجائے اس کے کہ پیروں سے گندگی صاف ہوتی، اگر نیچے کا حصہ مسح کرتے ہوئے گیلا کرنے کی صورت میں مزید اس میں گندگی لگ جاتی. تو عقل کے مطابق بھی یہی بات ہے کہ موضوع کے اوپر ہی مسح کیا جائے، کیونکہ مسح کرنا یہ ایک علامت ہے، یہ ایک علامت ہے، اس سے بظاہر کوئی پاکی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علامت کے طور پر اس کو رکھا ہے، باقاعدہ اسے مشروع کیا ہے، تاکہ ہم پیروں کو دھونے کا جو حکم ہے موزے پہننے کی صورت میں اس پر مسح کرتے ہوئے اس حکم کو ادا کریں. تو یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اگر دین کی بنیاد عقل یا رائے پر ہوتی تو موضوع کے نیچے مسح کرنا یہ اس کے اوپر مسح کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا، یہ یہاں مراد وہ عقل ہے جو ناقص ہوتی ہے، ورنہ عقل کی گہرائی تو شریعت کے بالکل مطابق ہے، وہی تقاضا کرتی ہے جو شریعت کا حکم ہے، وہ یہ کہ موضوع کے اوپر مسح کیا جائے تاکہ پیر گیلے ہو کر مزید اس میں یہ دوسری چیزیں نہ لگ جائیں.
اور موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا جائے، اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر پانی پھینک دیا جائے، ہاتھ گیلے کیے جائے، پھر وہ گیلا ہاتھ اپنے پیروں کی انگلیوں کے شروع میں رکھا جائے، جہاں سے ہماری انگلیاں شروع ہوتی اپنے ہاتھ رکھے جائیں، اور اس کے بعد پنڈلیوں تک اس ہاتھ کو گھمایا جائے، وہ پنڈلیوں تک اس ہاتھ کو اوپر لایا جائے، اسی طرح پیروں پر مسح کرتے ہوئے۔ تو یہ مسح کا طریقہ ہے۔ چاہیں تو دونوں پیر ایک ساتھ کر سکتے ہیں، یا پھر پہلے دائیں ہاتھ سے دائیں پیر پر ہم نے مسح کر لیا، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر ہم نے مسح کر لیا، اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو دونوں کا مسح ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے، یا پھر پہلے دائیں پیر کا اور پھر اس کے بعد بائیں پیر کا مسح بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں موضوع پر مسح کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور موضوع پر مسح کا مکان معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سا مکان ہے جس پر مسح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال، صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے جب ہم سفر کی حالت میں ہوتے تھے، اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم اپنے موزوں کو نہ نکالیں، ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 راتیں، الا من جنابت، سوائے جنابت کی وجہ سے، ولیکن من غائط، لیکن بیت الخلاء جانے کی صورت میں بھی، وہ بولن اور پیشاب کی صورت میں بھی، وہ نومن اور نیند کی صورت میں بھی، یعنی ان تینوں صورتوں میں ہم موضوع پر مسح کرتے رہیں۔ اخرجہ النسائی و ترمذی، نسائی اور ترمذی نے اس کی تخریج کی، واللفظ لہ، اور یہ لفظ ترمذی کے ہیں، وابن خزیمہ وصححہ، اور ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے ہمیں موضوع پر مسح کرنے کے مزید کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور وہ معلوم ہوتی ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کی مدت، موضوع پر مسح کرنے کی مدت ہے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، وہ اس کے بعد کی احادیث میں آئے گا صراحت کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے مسافر کی مدت معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے 3 دن اور 3 راتیں۔ مدت کا شمار کیسے کریں گے؟ مدت کا شمار کیسے کریں گے؟ جیسے ایک شخص نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے موزے پہنے، تو کیا مدت کا شمار موزے پہننے کے وقت سے ہوگا؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے، جو صحیح قول ہے وہ یہ کہ موزے پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جب اس کا وضو ٹوٹے گا، وہاں سے اس کی مدت کا شمار ہوگا۔ پہلی مرتبہ وضو جب ٹوٹ کر وہ مسح کرے گا، پہلی مرتبہ اس کا وضو ٹوٹنے کے بعد، پہلی مرتبہ وضو ٹوٹنے کے وقت سے شروع ہوگا، موزے پہننے کے وقت سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پاکی کی حالت میں ہی، وضو ہی کی حالت میں وہ اپنے موزے پہن لیتا ہے، اس کا وضو شام تک باقی رہتا ہے، مغرب کی نماز کے وقت پر اس کا وضو ٹوٹتا ہے، تو یہاں سے موزوں کی مدت شمار ہوگی، یہاں سے اس کی مدت شمار ہوگی، اور پھر مسافر یہاں سے لے کر 3 دن پورے کرے گا۔ جس وقت اس کا وضو ٹوٹا وہاں سے موزوں پر مسح کی اجازت کا وقت شروع ہوگا، اور وہ 3 دن باقی رہے گا۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کی جو اجازت ہے وہ وضو کے ساتھ خاص ہے، وہ وضو کے ساتھ یعنی حدث اصغر کے ساتھ خاص ہے، حدث اکبر میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد موزے پہن لے اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد ہی اسے جنابت لاحق ہو جائے، تو ضروری ہوگا کہ وہ موزوں کو اتار دے اور غسل کر لے۔ جب غسل واجب ہو گیا تو موزوں پر مسح کرنے کی جو رخصت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
उसके बाद की हदीस है वन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासत अय्यामिन व लयालियहुन्न लिलमुसाफिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें मुसाफिर के लिए मुकर्रर किए, व यौमन व लैलतन लिलमुकीम, और 1 दिन और 1 रात मुकीम के लिए मुकर्रर फरमाई, यानी फिल मस्ह अलल खुफ़ैन, यानी खुफ़ैन पर मस्ह करने के सिलसिले में। ये हदीस तफसीली है जिसमें मुसाफिर और मुकीम दोनों की मुद्दत वाज़ेह हो रही है। लिहाजा मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें हैं क्योंकि सहूलत का वो ज़्यादा मोहताज है, और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात है जो उसकी हालत के मुनासिबत से, उसकी हालत के बिल्कुल मुनासिब है, यानी मुनासिब हाल है कि उसे उतनी रुख्सत काफ़ी हो जाए। वान सौबाना रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बअस रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियतन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा, एक लश्कर भेजा। सरिया कहते हैं फौज के एक छोटे से दस्ते को, फौज के एक छोटे से दस्ते को सरिया कहते हैं। लेकिन सीरत निगारों और मुर्रिखीन के नज़दीक सरिया उस जंग को कहते हैं या उस फौजी मुहिम को कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की, लेकिन बाद सहाबा को आपने भेजा। जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए लेकिन बाद सहाबा को भेजा, तो उस फौजी मुहिम को जो मुर्रिखीन और सीरत निगार हैं, उस फौजी मुहिम को वो सरिया कहते हैं। और जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़्स नफीस शिरकत की, उसको वो लोग गज़वा कहते हैं। यहाँ ये इस माने में है कि एक छोटा सा लश्कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, यानी आप नहीं गए लेकिन आपने वो लश्कर भेजा। फ़अमरहुम अन यमसहू अलल असाइबि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो पगड़ियों पर मसाह करे। अलल असाइबि यानी अल अमाइमी, वो असाइब पर यानी पगड़ियों पर मसाह करे। वत्तसाखीनी यानी अल खिफाफा, और वो मोज़ों पर मसाह करे। असाइब के माने अमाइम के किए हैं पगड़ियों के, और तसाखीन के माने खिफाफ के किए हैं मोज़ों के, क्योंकि अमामा ये उमूम से ही है, पगड़ी पूरे सर को ढांप लेती है, तो उसी से ये अमामा कहते हैं। और खिफाफ जो है ये पैरों को गर्म रखते हैं, इसीलिए उसका नाम तसाखीन रखा गया है। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ियों पर भी मसह करने की इजाज़त दी थी। हाँ, पगड़ियाँ उनको खोलकर बांधने में मशक्क़त पाई जाती है। पगड़ियों को खोलकर बांधने में अगर मशक्क़त पाई जाती है तो उस वक्त पगड़ियों को निकाल कर खोल कर सर पर मसह करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पगड़ियों पर ही मसह किया जाए तो ये सर पर मसह करने के बराबर हो जाएगा। इसी तरह औरतों का दुपट्टा अगर वो मजबूती के साथ बंधा हुआ हो और उसको उतारने में मशक्क़त होती हो, तो उनको भी इस बात की इजाज़त है कि वो अपने दुपट्टे पर मसाह कर लें, अपने दुपट्टे पर मसाह कर लें, इस बात की इजाज़त है। असाइब के एक माने, असाइब के असाइब के असाइब असल में पट्टियों को भी कहते हैं। वो पट्टियाँ जो जख्म पर बांधी जाती हैं, जख्म पर बांधी जाती हैं, या जिस्म का कोई हिस्सा टूटने यानी पैर या हाथ की कोई हड्डी टूटने की सूरत में लकड़ी की जो प्लास्टर बांधे जाते हैं पट्टियाँ, उनको असाइब कहते हैं। तो इससे दलील लेते हुए बाद अहले इल्म कहते हैं कि जो जख्म पर पट्टी बांधी गई हो या प्लास्टर हो, उन पर मसह की इजाज़त है, जैसा कि इस हदीस के अल्फाज में इस बात की गुंजाइश है। इस हदीस के अल्फाज में इस बात की गुंजाइश है। और अमाइम की जो तशरीह है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है, बल्कि ये मुहद्दिसीन के अल्फाज हैं जो उन्होंने असाइब की तशरीह अमाइम से की। तो लिहाजा उसकी गुंजाइश है कि यहाँ उससे मुराद पगड़ी ली जाए या फिर उससे मुराद पट्टियाँ ली जाए,
دونوں میں اس بات کی گنجائش ہے، اس بات کی رخصت ہے کہ آدمی ان پر مسح کر سکتا ہے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً روایت ہے، وہ انس مرفوعا، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کی، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، ولبس خفیہ، اور اپنے موزوں کو پہن لے، فلیمسح علیہما، تو وہ ان پر مسح کرے، ولیصلی فیہما، اور ان میں نماز پڑھے، ولا یخلعہما ان شاء، اور وہ چاہے تو انہیں نہ اتارے، الا من جنابت، مگر جنابت کی صورت میں۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو کرنے کی صورت میں جب موزے پہنے جائیں گے تب مسح علی الخفین کی اجازت ہوگی، یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے، وضو کی صورت میں موزوں کو پہننا چاہیے۔ اور دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نماز ہم موزوں پر مسح کر کے پڑھتے ہیں اور جو نماز ہم پیروں کو دھو کر پڑھتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا اجر و ثواب کے اعتبار سے، یعنی ایسا کہ پیروں پر دھونے والے کو زیادہ اجر ملے گا، مسح کرنے والے کو کم ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم اس پر مسح کرو اور اس پر نماز پڑھو۔ اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی چاہے تو ان کو نہ اتارے، لیکن دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی جو اجازت ہے وہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک کی ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ جب 3 دن اور 3 رات گزر جائیں گے مسافر کے لیے، اسے اتارنا ہوگا اور پھر سے وضو کرنا ہوگا، اس کے بعد چاہے تو وہ پہنے۔ اسی طرح مقیم کے لیے جب 1 دن اور 1 رات گزر جائیں تو اسے اتارنا ہوگا اور اس کے بعد اسے وضو کرنا ہوگا، اس کے بعد چاہے تو وہ انہیں پہنے۔ اور پھر یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جنابت کی صورت میں اسے موزے کھولنے ضروری ہوں گے، موزے اتارنے ضروری ہوں گے تاکہ وہ غسل کر سکے، کیونکہ جنابت کی صورت میں وہ خفین پر مسح نہیں کر سکتا۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ رخص للمسافر 3 ایام ولیالیہن، کہ انہوں نے رخصت دی مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، وللمقیم یوما ولیلۃ، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اذا تطہر، جب وہ پاک ہو جائے، جب وہ پاکی حاصل کر لے یعنی وضو کر لے، فلبس خفیہ، اور اپنے موزوں کو پہنے، ان یمسح علیہما، کہ وہ ان پر مسح کرے۔ اخرجہ دارقطنی وصححہ ابن خزیمہ، دارقطنی نے اسے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث بھی گزشتہ احادیث کی تائید کرتی ہے مدت کے سلسلے میں اور وضو کے بعد موزوں کو پہننے کے سلسلے میں۔ وعن ابی بن عمارۃ رضی اللہ عنہ انہ قال، ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امسح علی الخفین، کیا میں موزوں پر مسح کروں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال یوما، انہوں نے پوچھا کیا 1 دن کروں؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں۔ قال و یومین، انہوں نے پوچھا اور 2 دن؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال و 3 ایام، انہوں نے کہا کہ اور 3 دن؟ قال نعم وما شئت، آپ نے فرمایا کہ ہاں اور جتنے دن تم چاہو۔ اخرجہ ابو داؤد وقال لیس بالقوی، ابو داؤد نے اسے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ تو اس حدیث میں جو مدت ہے اس کی تحدید نہیں ہے، 3 دن، اس کے بعد تم جتنا چاہو، اس کا مطلب ہے کہ 3 دن سے زائد۔ تو ایک تو اس حدیث کی سند صحیح نہیں، اس وجہ سے بھی اس کا حکم نہیں لیا جاتا، اور دوسرا یہ کہ دوسری جو صحیح حدیث ہے اس کے یہ خلاف ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں مسح علی الخفین کی مدت مقرر کی گئی ہے، اور وہ مدت ہے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ یہاں ہمارا یہ بلوغ المرام کا سبق، آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔